بسم الله الرحمن الرحيم. تو 7 زمینوں میں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. میرے بندو، میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ. ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ایڈا سا روندا سینٹی میٹر. تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا. فاصطبر لعبادته رب السماوات والارض وما بینہما. چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو. آ جاؤ میدان. تو 7 زمینوں میں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے. میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اوپر دیکھ رہا ہوں، نیچے نظر نہیں آ رہا. نیچے دیکھ رہا ہوں، اوپر نظر نہیں آ رہا. اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات. میرے بندو، میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ. ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ایڈا سا روندا سینٹی میٹر. تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا. تو کہتا ہے فیرا. ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا؟ تم نے کنڈی لگا دی، کوئی نہیں دیکھ رہا. لالا ٹھرے دا گلاس ہیں، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء، اور کالا پہاڑ ہو. چیونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی. وہ کہاں؟ فوق عرشہ لا تراہ العیون. آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آنکھ تا اتو تک دیکھ سکتی ہے. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں کروڑوں میل فی سیکنڈ. اور میرا رب کہتا ہے لا تخالطہ الظنون. کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے. رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے. یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا جو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں؟ کا فکر نہ کرو. دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید. تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں. تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا. تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ. وہ کہہ رہا لبیک. تم آہستہ پکارو، یا اللہ. وہ کہہ رہا لبیک. میں صرف خود بولوں، تم نہ سنو. وہ کہتا ہے لبیک. میں ہونٹ سیلوں، زبان تالو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ. تو کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں. تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. ایک جا رہی ہے یا کروڑاں جا رہی؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنی ہے؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت کلمات اللہ. 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو. 7 سمندر. بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو. ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. چاہے کتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا. وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے. وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. تو یہ یہاں جو ہو رہا وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا وہ نہیں دیکھ رہا. جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا. لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے. احد، اکیلا. تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما. جب ہے یہ آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر. کیوں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا دے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے. هل تعلم له سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا. هل تعلم له سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا. زمین والو بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا. مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق. هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا، کوئی ہے تیرے اللہ جیسا. یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ. وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ. بولو، پھر بولو، پھر بولو. عرش تک نور چلا گیا. خدا نہ کہا کرو. خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے. فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے. خدا، جسے کسی نے بنایا ہو. اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، البقیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي،
المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا. یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. اللہ علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے. کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم. حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا. العلی لا سمیہ لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں. القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں. الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے. احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ. احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ. اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ. ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ. اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ. هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیہ لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے. پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا. سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اکیلا ہوگا. جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا. اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے
کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے۔ یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ۔ اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان تو مخلوق ہے، اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سب محتاج ہو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کا، ہاں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں
1 सेकंड में जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से ईदगाह की मस्जिद में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस मैदान में साल हा साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। ये मेरे रब के दीदार की असेंबली है। ईमान वाले मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ, ईमान वाले सारे उम्मती अपने अपने नबियों के साथ, और सारी औरतें हजरत खदीजा अज़वाज मुतहरात सैयदा फातिमा के साथ। और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, खाना खिलाओ। जब वो खाना खाएंगे तो कहेंगे जन्नत का खाना तो एवं ही है, जन्नत का खाना। फिर अल्लाह फरमाएगा इस्क़ूहुम, पानी पिलाओ। तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है, तस्नीम। ये देखा, इतनी सी तरी लगी आपको नजर भी नहीं आ रही, इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से जमीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शाय कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फक्कहूहुम, फल खिलाओ। यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है। तो मीठे में ना खाते करो सेवियां ते आप ना मुरादां दियां फिरनियां, इत्थे ढिड हो जाएगा तोड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मौलवी होगे तो और ही बड़ा लगेगा। तो अल्लाह कहेगा फल खिलाओ। तो जब वो फल खाएंगे तो फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, जो अल्लाह कह रहा है आला किस्म के फल, कहेंगे ये फल तो फल तो कुछ भी नहीं है, फल तो ये है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, शाही दरबार है, शाही दरबार के लिबास के आदाब होते हैं, इनको शाही लिबास पहनाओ। तो न पावन दी लोड़ है न लावण दी लोड़ है, एक ऐसे चमक उठेगी और सबके लिबास तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह के दरबार के शायान शान वो लिबास होगा। तो कहेंगे जन्नत दे लिबास टाट दे कपड़े ही हैं। फिर अल्लाह कहेगा तय्यबूहुम, और फिर ये भी एक है बड़ों के दरबार में जाने का कि परफ्यूम लगा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हमारे नबी को खुशबू बड़ी पसंद थी। तो एक हवा चलेगी, उसका नाम मेरे नबी ने बताया मुसीरा। वो हवा आपने फरमाया हर जन्नती मर्द औरत को खुशबू लगाएगी, और फरमाया तेरी बीवी दुनिया में तुझे ऐसी तरह खुशबू नहीं लगा सकी जैसी वो हवा तुझे खुशबू लगाएगी। अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों ने खा भी लिया, पी भी लिया, फल भी खा लिए, कपड़े भी पहन लिए, खुशबू भी लगा ली। क्यों भाई राजी हो? या अल्लाह बड़े राजी हैं, मेरे वादे पूरे हो गए। क्या या अल्लाह सारे पूरे हो गए? क्या नहीं, इन्न लकुम इंदल्लाहि मौइद युरीदु अन युंजिज़कुमूहु। अल्लाह खुद फरमाएगा एक वादा अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। वो कहेंगे या अल्लाह वो कौन सा है? अलम तुबय्यद वजूहना व तुज़हज़िहना अनिन नार व तुदखिलनल जन्नात। या अल्लाह वादे तो पूरे हो गए, तूने दोज़ख से बचा लिया, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, और तूने अपनी रजा नसीब फरमा दी, बाकी क्या रह गया है? तो अल्लाह ताला कहेगा सुनो, आवाज आएगी अब बंदों को नहीं, या रिजवान, जन्नत का जीएम सीओ है मौली शाम साहब सीओ फाउंडेशन है, तो जन्नत का सीओ, जन्नत का जीएम अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़न अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। 15 साल पहले की बात है, मदीना मुनव्वरा से एक शख्स आए थे।
सलीम करजई, वो पूरा जो मदीना का सूबा है उसका वो बैंक का सबसे बड़ा अफसर था। आज से 15-16 साल पहले वो 1 लाख रियाल तनख्वाह लेता था। यहाँ आकर उसने 20 दिन लगाए, सिर्फ 20 दिन। मदीने में रहने वालों को पता नहीं कि सूद और सूद का काम हराम है। सब पता है, जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता है लेकिन वो कमजोर पड़ चुका है, लिहाजा गाड़ी चल रही है और 4 महीने भी मेरे ख्याल से उसने अभी तक नहीं लगाए। वो चिल्ला लगाता है, पहली दफा आया तो 20 दिन लगाए, 20 दिन के बाद चला गया और जाते ही उसने बैंक छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। उनके कानून की कंडीशन ऐसी ही थी जिसके तहत वो छोड़ नहीं सकता था या जुर्माना देता, तो उसने वो जुर्माना भरा जिसमें उसकी सारी जायदाद बिक गई, लेकिन उसने जुर्माना भर दिया। जायदाद सारी बेच दी, बैंक को दे दी और अपने आप को आजाद कर लिया। मदीने से बाहर उसका एक कच्चा घर था, वहाँ वो शिफ्ट हो गया। 1989 में मैं हज पर गया तो उसके घर जाकर खाना खाया। पुराना घर मदीना से कोई 6-7 किलोमीटर बाहर देहात में। अब काम शुरू किया उसने, जंगल से बकरियां लेकर आया और मदीना की बकरी मंडी में उनको बेचा। 1 लाख सऊदी रियाल कमाने वाला 500 रियाल लेकर घर जा रहा था और घर आकर जिसकी बीवी के हाथ में रखा और दोनों रो पड़े कि आज पहली हलाल की रोजी हमारे घर में दाखिल हुई है। खुशी से रो रहे थे। 500 रियाल कहाँ और 1 लाख रियाल कहाँ, और दोनों खुशी से रो रहे हैं कि आज पहला हलाल रिस्क है जो हमारे घर आया है। इस साल हम चले गए हज पर, उसने वहाँ बुलाकर हमें खाना खिलाया। वो तो पहले भी जानता था कि हराम काम है, फिर उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा। हिजरत, घर छोड़ना ईमान में एक लहर उठती है, हर चीज को तिनकों की तरह बहा कर ले जाती है, लेकिन शर्त यही है कि वक्त सही लगे। शाह अब्दुल अजीज ने सारे शहर से चोरों को खत्म कर दिया, सूलियों पर लटका दिया था। एक सऊदी ने मुझे बताया कि सुल्तान अब्दुल अजीज जब मक्का आता है तो बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और उसके हाथों में तलवार होती है और रोता जाता। अब्दुल अजीज के उस्ताद ने पूछा, क्यों इतना रोता है? कहने लगा, मैंने सबको चोरी से रोक दिया, अब इन्हें रोजी कहाँ से खिलाऊं, तो अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। 7 समुंदर पार से मखलूक आई और उनकी जमीन से तेल के चश्मे निकाल दिए। ये हराम को छोड़ने और हलाल पर आते ही बरकत है। आज उनको समझ नहीं आ रही है कि अपने पैसे कैसे संभाले। अब कोई कहेगा कहाँ से खाएंगे? एक हवलदार ने मुझसे पूछा। बहावल नगर में तबलीग के वक्त लगाया, हलाल पे आ गया, मुश्किल पेश आ गई, बड़ी तंगी हुई। कहने लगा, एक दिन अफसर मुझे कहने लगा कि तुम आप गुजारा कैसे करते हो? मैंने कहा, जब आदमी तय कर ले तो गुजारे हो जाते हैं, ना तय करे तो नहीं होते। कहा, बताओ तो सही, गुजारा कैसे करते हो? कहा, बात यह है कि 1 साल गुजर गया है, मेरे घर में सालन नहीं पका, चटनी से रोटी खाते हैं। 1 साल पूरा हो चुका है, मेरे घर में सालन नहीं पका। ये अल्लाह का वो वली है, बड़े बड़े औलिया उसकी गर्द को कयामत के दिन उसके गर्द को नहीं पहुंच सकेंगे। सन 1994 में इंग्लैंड में इज्तिमा था, तो मैं रात को फारिग होकर बाहर निकला तो एक नौजवान लड़का पहरा दे रहा था, ब्रेडफोर्ड। थोड़ा सा तारुफ हुआ तो वो बड़ा खुश होकर कहने लगा, मुझे तो आपसे मिलने का बड़ा शौक था। मैंने कहा, तुम इधर कैसे? कहने लगा, मैंने 3 दिन लगाए थे, अल्लाह ताला ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। उसने बात की बड़ी खूबसूरत, जो आज तक याद है। कहा, जी उनके पास हमें गुमराह करने के लिए और नहीं है, जो कुछ उनके पास है, गुमराही के जितने सामान है, असबाब है, फहाशी के, नंगेपन के, बेपर्दगी के, औरत मर्द के गिलाप के, ये हद है, इसके आगे और कुछ नहीं। हम उससे तौबा करके बाहर आ रहे हैं, अब और कोई शक्ल नहीं है उनके पास हमें गुमराह करने के लिए, और हम अल्लाह ताला के फजल से उसे ठोकर मार कर आ रहे हैं और इस बसीरत के साथ आ रहे हैं कि वो बातिल है और ये हक है, वहाँ कुछ नहीं। अमेरिका में हमारी जमात गई, शिकागो में एक मस्जिद में हम गए तो देखा मस्जिद में खेमा लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये खेमा क्यों लगा है? पता चला यहाँ एक इलाके का बहुत बड़ा बदमाश था, सारे इलाकों का। वो मुसलमान हो गया और फिर पाकिस्तान आकर तबलीग में 3 चिल्ले लगाए, वापस गया है और उसने खेमा लगाया हुआ है और रोजाना इसमें आकर घंटा 2 घंटा बैठता है कि मेरे नबी भी खेमे में रहा करते थे। तो अब मैं मुस्तकिल तो नहीं रह सकता, कुछ देर तो रहूं,
تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ادا ہو جائے۔ یقین مانے کہ مجھے اتنی شرم آئی، دیکھو نئے اسلام قبول کرنے والے کا یہ جذبہ، چھوٹا سا خیمہ اتنا سا تھا، نام بھی اس نے ابو بکر رکھا ہوا تھا۔ یہ درد غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اپنے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد کیسے اللہ پاک کو راضی کرے۔ یہ محنت ہی ختم ہو گئی۔ نماز پڑھی تو بھی ٹھیک، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک، نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں۔ یہ کیا مردہ دلی ہے؟